نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، غضب ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و بل دکھی انسانیت دا پالا کرنے والا بندہ بنائے، سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے، جڑی خواجہ خواجگان شہنشاہ حمد الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے انیس الارواح دی صورت چ تعلیمات آپ دی کٹھی کیتی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں نے دا دوست اور کوئی شک نہیں کہ انہاں نہ دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ میرے نہ دلوں دوستی لائی اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگرامات چ نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے انہاں دی روح نے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے پھر میں انہاں نو اپنے دیدار دی نعمت عظما دولت کبریٰ بخشے، اور اے میرے دوست ہے سچے، اور انہاں اللہ والے وچ ایک اللہ والے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے، جڑے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیر پیشوا سکے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان آپ دی زبان بارش جو کو سن دے سی انہاں نو لکھ لیندے سی، وہ ساری تعلیمات کٹھی کر کے آپ نے وہ کتاب بنائی، وہ نام انیس الارواح رکھیا تے انیس الارواح دے اندر لکھیا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ لکھ دے نے کہ میں اور دوجے درویش حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ دے خدمت حاضر سے گئے تے شلوار دے پہنچے لمحے کرن دے بارے گفتگو شروع ہوئی تھی، آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو روایت ہے کہ آپ فرمان دے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شلوار دے پہنچے جڑے آ لمبے کرنا یہ منافقاں دی علامت ہے، اور جڑا شخص شلوار دے پہنچے دراز کردا ہے اور پیراں تو تھلے تک لٹکاوندا ہے تے اداں دا شخص اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا جڑا شخص شلوار دے پہنچے نو اتنا دراز کردا ہے کہ پیراں تھلے تک لٹکدے نے تے ہر قدم دے اتے زمین اور آسمانی فرشتے اتے لعنت بھیجدے نے، اور وہ بدن دے ہر بال دے بدلے دوزخ وچ وہ واسطے ایک مکان تیار کیتا جاندا ہے۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کہ جڑا لمبا تہمت بند ہے یعنی لمبی دھوتی بند ہے وہ منافق ہوندا ہے،
اور جڑا آستین نو دراز کردا وہ لعنتی ہوندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ دو گروہ ایسے نے جنہاں تے ہمیشہ اللہ سونے دی لعنت ہوندی رہندی ہے۔ ایک تو وہ جڑے اپنی آستیناں نو دراز کردے رہے تے دوسرے جڑے لمے پہنچے والیاں شلواراں پاؤندے رہے اور اندر ناں دے اوتے دوزخ دے نال 60 کر تیار کیتے جاندے رہے۔ پھر فرمایا کہ بدن دے اوتے کپڑا پہننے دے وچ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مردے دے بدن دے اوتے کفن زیادہ کرنا منع ہے۔ دو چیزاں دے بدلے عذاب ہوئے گا، ایک کفن نو زیادہ کرنا، دوسرا پہنچے دراز کرنا۔ اسی طرح ہی آپ پھر اپنی فرمایا ایک دفعہ عالمہ دے بارے ذکر شروع ہویا تو اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ حدیث پاک دے وچ آیا کہ جدو آخری زمانہ آئے گا امیر جڑے زبردست ہو جان گے اور عالم روزی کماؤن دی خاطر محنت مشقت کرنے کے تکے کھاندے پھرنے گے اور دنیا جہان دے اندر پھر فساد برپا ہو جائے گا، زمیناں اور پہاڑاں دے وچ انہاں اتے عیش تنگ ہو جائے گی۔ پھر اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ امیر لوگ زبردست ہو جان گے تو عالم لوگ عاجز ہو جان گے، پھر اللہ سونا خلقت دے تو اپنی برکت چک لے گا اور شہر ویران ہون گے، دین دے وچ فساد دا واقعہ ہوئے گا۔ تو بس تانوں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ دوزخ میں جان والے نے۔ پھر صدقے دے بارے گفتگو آپ نے فرمائی تو زبان مبارک جو فرمایا کہ ادھا دے شخص کو صدقہ دیو جڑے درویشاں نو مہمان رکھدا ہے، انہاں نو صدقہ دینا 10 گنا ثواب ملدا ہے، اور اپنے قریبی عزیز و اقارب دے اوتے صدقہ دینا جڑا 1000 گنا ثواب ملدا انہاں۔ اس انسان نو چاہیے کہ صدقہ ادھا دوے کہ اللہ سونا خوش ہو جائے۔ پھر ایک دفعہ اسی طرح اپنی زبان مبارک جو آپ نے فرمایا توبہ دے بارے ذکر کیتا کہ قرآن پاک جب رب سونے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، یعنی مسلمانوں اللہ کی طرف توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، یعنی توبۃ نصوح، ایسی نصوحی توبہ جڑی دوبارہ پھر گناہ نہ کرے۔ پھر اپنی زبان مبارک جو آپ نے فرمایا کہ میں حدیقہ دے اندر دیکھیا کہ مسلمانہ واسطے توبہ کرنی فرض ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا چاہے تو اللہ سونے دی بارگاہ چ آپ نے عرض کی تھی کہ اللہ سونیا شیطان نو تو میرے تے مقرر کیتا اور میرے چ یہ مقابلہ کرنے دی طاقت نہیں مگر تیری توفیق نہ۔ اللہ سونے حکم فرمایا کہ جدو میں تینوں اور تیری اولاد نو محفوظ رکھاں گا تو شیطان جڑا ہرگز تواڈے تے قابو نہیں پا سکے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ سونے تھوڑی وضاحت نہ بیان فرما دیو۔ اللہ سونے فرمایا کہ آدم میں توبہ فرض کر دی ہے جب تک خلقت اس جہان دے اندر ہے، اور جدوں تیری اولاد توبہ کرے گی تو میں انہیں توبہ قبول کراں گا۔ پھر ارشاد فرمایا مرن تو پہلے توبہ کر لو، پھر بعد افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سونے نے مغرب دی طرف رات دی توبہ کے واسطے ایک دروازہ بنایا جی فراخی جڑی ہے وہ 70 سال دی راہ دے برابر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا توبہ دو قسم دی ہے، کہ توبہ نصوحی ہے کہ اس تو بعد انسان گناہ دے قریب بھی نہ جائے، تو دوجی توبہ کہ دن رات توبہ کرے اور پھر توڑ دے، اور ادھا دی توبہ اچھی نہیں ہے جہدے بارے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ لکھ واری میں توبہ کیتی، لکھ واری میں توبہ پنی تے میں بے اعتبارا، اللہ سنے تو غفور رحیم صدامے تو ہے بخشن ہارا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مہندی چشتی فرماندے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کے میں نے آکھا معین الدین میں تیرے حال دی کمالیت واسطے انہاں گفتگو کیتی ہے اور انہاں بیانہ دی ترغیب دتی ہے، تو تینوں چاہیے جو کچھ میں کیا وہ تو دل و جان تے تو انہوں بجا لیں تے عمل کریں تاکہ قیامت دے دن شرمندہ نہ ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لائق فرزند وہ ہے کہ جڑا جو کچھ اپنے پیر دی زبان تو سنے
تو ہوش دے کناں نہ سنے اور وہ مشغول ہو جائے اور انہوں بجا لیا ہے. پھر فرمایا کہ لائق فرزند ہو ہے کہ جو کچھ اپنے پیر دی زبان مبارک جو سنے انہوں لکھ لوے تاکہ شرمندہ نہ ہونا پائے. اور اس تو بعد حضور خواجہ مہندی چشتی رحمۃ اللہ فرمان دیا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے جویں گلاں کریاں اس تو بعد آپ دے کول آسا مبارک پیا سی وہ اٹھایا اور مینوں آسا مبارک دتا اور پھر اپنا خرقہ چوڑا میں دتا اور لکڑی دی پاپوش کھڑاواں جڑیاں میں دتیاں اور پھر مینوں مسلح دتا اور ارشاد فرمایا کہ ساریاں چیزاں ساڈے پیراں دی یادگار ہے جڑیاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساڑھے تک پہنچیاں. اور میں معین الدین تینوں دینا ہے چیزاں یہ تبرکات مناسب ہے کہ جی میں اسی انہاں چیزاں رکھے ہے ایداں ہی تو بھی انہاں سام کے رکھیں عزت کریں احترام کریں انہاں پیار کریں. اور جیڑا شخص سچا اللہ والا ہوئے مرد خدا ہوئے تے اے تبرکات ان دے حوالے کر دیں. اور یہ گلاں فرما کے آپ نے مینوں اپنی بغل چ لے لیا میں نے معانقہ کیتا اور ارشاد فرمایا کہ معین الدین میں تینوں اللہ سونے دے سپرد کیتا. اور اس تو بعد جویں یہ گلاں فرمائیاں تے آپ عالم حیرت دے اندر ڈب گئے. آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے سچی توبہ کریے ایداں ہی توبہ کہ دوبارہ پھر گناہ دے پاسے نہ جائیے تو جو کچھ اپنے پیر و مرشد تو سنیے وہ تے عمل کریے اور ہو سکے تو انہوں نے لکھ لئیے تاکہ انسان دوبارہ بھی پڑھ کے اس کو استفادہ کرتا رہے اور وہ لکھیا ہے دوجیاں انسانوں تک بھی جاوے. اور انسان نو چاہیے سچی توبہ کرے اور توبہ کرتا رہے انسان دی بہتری یہی ہے اور اللہ راج خرچ کرے صدقہ دے لیکن انہاں لوگوں دے زیادہ صدقہ کرے جڑے درویش نے اور درویشاں دی خدمت کرنے والے نے. انہاں دا ثواب اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے. تو علماء اکرام سچے صحیح العقیدہ علماء دی عزت کرے انہاں دی خدمت کرے انہیں صحبت بیٹھے کیونکہ انہاں لوگوں دی زیارت نہ انسان دے گناہ چڑھتے ہیں. تو کدے بھی اپنی شلوار جڑی لمبی نہ کرے جڑی گٹیاں تھلے جاوے اپنی آستیناں نو بھی دراز نہ کرے. قرآن و سنت دے خود روح دے مطابق عمل کرے بدعتاں رخصتاں تعویلاں اللہ سن دیا نافرمانیاں شیطانی استانہ تو بچے تقوی دی زندگی گزارے تاکہ دنیا آخر قبر اور آخر بہتر ہو جائے. اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اسی اللہ دوستاں سب شامل ہوئیے اور اللہ دوست بنیے اللہ ساڑا دوست بن جائے تو سانو چاہیے کہ تمام شیطانی افلاطونی پروگراماں چو نکلیے گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں جڑے 72 گمراہ جہنمی فرقے انہاں تبلیغی نصاباں تو انہاں دی ٹولیاں تو فرقیاں تو الگ ہو جائیے اور جڑے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابے نے ٹول ٹمکے ناچ گانے اور بدعتاں وچ الجھے ہوئے نے دجالی پروگراماں پیچھے لگے نے انہاں تو الگ ہو جائیے اور قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے سچی توبہ کریے اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا لڑیاں لیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں تو خالی اور پاک کر کے
صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، حزب اللہ دے مجاہد، سچے متقی، بت شکن، سرفروش، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت، تفرید، تجرید، زہد اور اثار دے پیکر ہیں۔ سچے علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہوں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں روح دے مطابق انہوں تے عمل کریے، ہر لمحہ اللہ سونے صحبت رہی ہے، قلباً ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نیت لئیے تاکہ عشق نگر سے داخل ہو کے قتل گاہ طرف ودیے اور دید مولا تاکہ نعمت حاصل ہو جائے۔ تو سانے چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نوری بوٹی نو عمل قرآن و سنت اور دوام قلبی ذکر و حضور دا پانی دئیے، پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت دا بند ہو چکے تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہو جائے اور ساڑھی روح اس خاکی عنصری وجود چو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چا حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت حضوری خدا جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے اور ہر لمحہ روح اللہ طرف دوڑ دی رہے، جو میں قرآن پاک رب نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، لیکن عشق مولانا سرشار ہو گئے، جو میں قرآن کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ہونے رب سنے جنون نہیں عشق کر دے میں۔ قرآن کی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، جب انسان سچے دل نہ اللہ طرف جاندہ ہے، اللہ رب العزت انہوں اپنے دیدار دی نعمت اور نواز ہے۔ قرآن کریم دی رب سونے سورہ نساء فرمایا جنہیں اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ تے روزے لس دیاں سعید الفطرت روحاں جنہاں دلوں بلا کیا سکا زبان دے نال نال، انہوں نے دید مولا دی نعمت نصیب ہوندی ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، تمام نفسانی شیطانی اسلام دشمن قوتاں دے پروگراماں تو الگ ہو کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا، قلباً اپنی سونی پاک جائے ڈبا رہن والا، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی اشعار کی نا خوش اندیشی، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، اور انہیں 2 نمبر غیر شرع پاپیاں تو الگ ہو جاؤ۔ اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقف اور ساڑھے اندر موجود ہیں قدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔